بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ قلوب بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور بے شک ان کی جلا اور چمک قرآن مجید کا پڑھنا، موت کو یاد کرنا اور مجالس ذکر و واعظ میں حاضر ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس روایت میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور دلوں کے زنگ آلود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل کی جو طاقت ہے، قوت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور دل کی طاقت ہے حق کو قبول کرنا، حق پہ چلنا، حق کو پہچاننا اور حق کے مطابق زندگی گزارنا۔ لیکن جب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جائیں تو پھر قرآن، حدیث، کوئی چیز بھی دل کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کثرت سے اس کی تلاوت کی جائے، موت کو یاد کیا جائے کہ وہ وقت آنے ہی والا ہے، اور وہ ایک ایسا وقت ہے جس سے ٹلا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ایسی محافل میں ضرور حاضر ہوا جائے جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور واعظ و نصیحت موجود ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ اس روایت میں بھی بہت کثیر رہنمائی ہے۔ بے حساب مشکلات گھروں میں، ہر گھر مشکل میں مبتلا ہے، پریشانیاں، غم، مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفوں، آزمائشوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کا علاج حدیث میں یہی بتایا گیا ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ اور جب آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے، پھر آپ کو کوئی بھی مشکل ہو، یا آپ کا دل چاہے زنگ آلود ہو، مردہ ہو چکا ہو، کمزور ہو چکا ہو، حب دنیا میں مشغول ہو چکا ہو، آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے باہر نکال لیں گے استغفار کی برکت سے، اور رزق بھی عطا فرمائیں گے، اور ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پر جاتے وقت یہ کلمات استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے اور 3 مرتبہ کہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ اور درختوں کے پتوں اور ریت کے ڈھیر کے ذرات اور دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس قدر عظیم الشان اللہ کریم کی محبت ہے اپنے بندوں سے کہ بندوں نے اتنے گناہ کیے ہوں، مگر اس کے باوجود بھی اس کی رحمت یقیناً ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے۔ اور کبھی یہ نہ سوچئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 3 بار پڑھیں اور اتنا بڑا انعام مل جائے۔ دینے والا قادر ہے، وہ چاہے آپ کے چھوٹے سے عمل کو پسند فرما کے آپ کو کثیر نواز دے۔ لہٰذا جو بھی تعلیمات قرآن و حدیث میں سکھائی گئی ہیں اس پر منوعاً عمل کریں، عین عمل کریں۔ یقیناً آج انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتے ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ رواہ القشیری فی الرسالہ، امام قشیری اپنے رسالہ میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اگر وہ لوگ جو مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں یہ جان لیں کہ میں ان کی توبہ کا کیسے انتظار کر رہا ہوں، اور ان پر کیسے مہربانی کرنے والا ہوں، اور ان کی معیشت، ان کے گناہوں کو کس طرح ترک کرنے والا ہوں، اور اگر وہ اپنے گناہوں کو ترک کر دیں تو یہ میں بات کس قدر پسند کرتا ہوں، تو وہ میرے ساتھ ملاقات کے شوق میں مر جائیں، اور ان کے جسموں کے جوڑ میری محبت کی وجہ سے الگ ہو جائیں۔ اے داؤد،
میرا یہ ارادہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں، تو جو لوگ میری طرف آتے ہیں ان کے بارے میں میرا ارادہ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس روایت میں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ میرا گناہگار بندہ یا میری گناہگار بندی کب توبہ کرے اور میں اس کے اوپر مہربانی فرماؤں، اور پھر جب وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے یا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بے انتہا پسند فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ ملاقات کے شوق میں یہ مر جائیں اور ان کے جسموں کے جوڑ میری محبت کی وجہ سے الگ ہو جائیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ داؤد یہ میرا ارادہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو گناہگار ہیں، جو مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ میری طرف آتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچو کہ میرا ارادہ کیا ہوگا، کہ میں انہیں کیا کیا انعامات دینے والا ہوں اور کیا کیا ان پر کرم نوازیاں ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔